وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 45 اور 46۔ آج کا موضوع قبر میں کیا عذاب سچ ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ سو تم ان قریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 45۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، بس اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ فوقاہ اللہ، اللہ نے بچا لیا اس کو، کس کو؟ مرد مومن کو۔ سیئات، برائی سے، وہ ما مکرو جو ان کے فریبوں کی برائی سے بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون، اور خود آ پڑا آل فرعون پہ برا عذاب، سخت عذاب، سوء العذاب۔ وحاق پیوست ہو گیا، یا آ پڑا بآل فرعون، آل فرعون پہ سوء العذاب، برا عذاب۔ سامعین کرام، مرد مومن کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن شریف میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ڈیٹیل بتا دی جو فرعون کے دربار میں مرد مومن نے تقریر کی، اور اس میں ہمارے لیے بہت سے نکات ہیں سامعین کرام، وہ میں نے جگہ بجگہ آپ کے لیے بیان کیے ہیں۔ بہرحال آج جو ہے ایک یعنی جو اس کی تبلیغ ہے اس کو، یعنی پہلا جو حصہ ہے فوقاہ اللہ، یعنی ظاہر ہے کہ فرعونی یا فرعون نے اس کی باتوں کا اچھا تو نہیں منایا ہوگا اور اس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ آج کی سبق میں یہی ہے، یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تو بچا لیا، اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ظاہر ہے وہ آپ کو تفصیل معلوم ہے، یعنی یہ تقریباً آخری جو وقت ہے، یعنی مثال کے طور پہ تقریباً 30 سال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوی نبوت کے بعد مصر میں گزارے تھے، تقریباً 30 سال تھے۔ تو بہرحال وہ 30 سالوں میں یہ آخری حصہ ہے کہ آخر کار اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا، معاذ اللہ۔ تو پھر یہ آل فرعون، یہ اس کا مرد مومن کا تذکرہ ہو گیا۔ اس نے کھل کے بتایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے بندے کو قتل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہو جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ تو بہرحال وہ ساری تقریر ہم نے سنی۔ آج کی جو آیت ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بچا دیا،
فوقع اللہ، یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی برا فیصلہ کیا ہوگا اس کے بارے میں. اور فرعون کی ظلم، اور اس کو تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، اولاد نرینہ کو قتل کر دیتا ان کے سامنے، اور وہ اف بھی نہیں کہہ سکتے تھے، یعنی اتنی دہشت تھی اور ظلم تھا اس کا. تو بہرحال اس کے متعلق بھی فرعونیوں نے فیصلہ کیا، فرعون نے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے میں نے اس کو بچا لیا. اور حاق بآل فرعون، اب یہ کس طرح بچایا؟ یہ تو دیکھیں اس میں ایک زبردست سبق ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنا کام کریں، حق پہ عمل کرتے رہیں، حق کا انتخاب کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے لیے زندگی خالص کر لیں، جیسا کہ ہم نے اس صورت میں بھی پڑھا اور سورہ زمرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو. تو سامعین کرام یہ طریقہ کار ہے، یعنی مسلمانوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یعنی غیر جو ہے، غیر کے آگے سر نہیں جھکانا. یہ دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور یہ ایک عام بات بھی ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو باطل کو کبھی نہ تسلیم کریں. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال کا ہے، ٹوٹا پھوٹا مجھے یاد ہے، کہ دوسرا جملہ اس کا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول، ایسا کوئی شعر ہے. بہرحال جو شعر کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے سامعین کرام کہ حق کو آپ نے اگر قبول کر لیا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لیں. اس کے بعد اب یہ مرد مومن ہے، فرعون نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے متعلق برا فیصلہ کیا، تو اب یہ مرد مومن نہ جھکا نہ بکا، یہ اپنے حق پہ قائم رہا، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اب اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی وہ آیت نمبر 50 میں نے آپ کو بتایا آ رہی ہے کہ میں مسلمانوں کی، مومنوں کی اور پیغمبروں کی مدد کرتا ہوں، اور وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری جگہ ہے مومنوں کی امداد مجھ پہ لازم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان برائیوں سے جو انہوں نے اس کے لیے سوچی تھی، جو تدبیر انہوں نے کی تھی، اور الٹا عذاب میں آل فرعون گرفتار ہو گئے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اس میں ایک نقطہ سامنے کرام ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں حق کو اپنی منزل بنا لیں اور حق پہ قائم رہیں، استقامت اختیار کر لیں. جو بھی آپ کو خطرات آتے ہیں اس کو مول لے لیں، جانی خطرہ آتا ہے جان کو پیش کر دیں، مالی خطرہ آتا ہے مال کو، یعنی جو بھی بھوک آتی ہے یا جو بھی وہ آزمائش آتی ہے تو اس کو آپ بڑی خوش اسلوبی سے قبول کر لیں، خوش اسلوبی سے میں کہہ رہا ہوں. تو اور اپنی منزل سے نہ ہٹیں، کیونکہ ہمارا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، مرد مومن کی بات ہے نا، ہمارا واپس لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ حق کے سامنے ہم سر جھکا دیں یا باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے اور وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں. گزشتہ سبق میں تو یہی مضمون تھا. بہرحال اچھا، اگلی آیت جو ہے لفظی ترجمہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، آگ کے سامنے یہ پیش کیے جائیں گے غدواً صبح اور عشیہ شام، صبح و شام ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی. ویوم تقوم الساعۃ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا ادخلوا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعون شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ.
دیکھیں موت، ایک تو ہمارے سامنے یہ موت کا لفظ ایسے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم اس کو زندگی کا اختتام کرتے ہیں۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں شاعر نہیں ہوں، نہ اتنی میری دلچسپی ہے، لیکن حسب موقع اگر کوئی یاد آ جاتا ہے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ ویسے ہی اس کے لیے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ٹھیک ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو بہرحال یہ جو ہے زندگی کی شام تو ہوتی ہے، لیکن دائمی زندگی کی صبح ہوتی ہے۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی یہ جاگ جائیں گے۔ حقیقت میں اس وقت ہم جس یعنی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں نا، اگر کوئی صاحب نظر ہو یا حقیقت پر نظر رکھتا ہو تو حقیقت یہ ہے، یہ ہماری جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ غیر حقیقی ہے، یعنی فانی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ایسے عالم میں پہنچیں گے جس کو فنا نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ لیکن موت کے بعد دیکھیں، قیامت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ ہماری قیامت مرنے کے بعد ہماری قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی وہ حساب کتاب بھی شروع ہو جاتا ہے، سوال جواب بھی شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں واضح مضامین ہیں اس کے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نئی زندگی کی، حقیقی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ موت کے بعد جو ہے وہ ایک حقیقی ایک اور عالم میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قبر اس گڑھے کا نام صرف نہیں ہے جو کہ آپ کھودتے، یعنی جس کی مٹی میں آپ دفنا دیتے ہیں۔ قبر اس گڑھے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ یہ عالم قبر ہے۔ یعنی موت کے بعد ہم جائیں گے عالم قبر میں۔ یہ ایک عالم ہے، یعنی ہم جیسے کہ اس وقت ہم رہ رہے ہیں عالم ناسوت میں، یا عالم مادیات میں، یا عالم رنگ و بو میں۔ لیکن اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور عالم میں انتقال کر جائیں گے۔ کیا؟ انتقال۔ آپ کہتے ہیں نا، یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں، فلانا انتقال، اس کا تو انتقال ہو گیا، وہ انتقال کر گیا، اس دار فانی سے دار بقا میں چلے جاتے ہیں۔ وہ حقیقی عالم ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ ہماری غیر حقیقی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی، جیسے کہ آپ خواب میں کہیں چلے جاتے ہیں، سیر سپاٹا کر لیتے ہیں، یا ایک آدمی سویا ہوا ہے مردان میں، اور اس کو خواب نظر آتا ہے کہ میں تو مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں، مثال کے طور پر، یا کہیں بھی ہوں، تو وہ تو حقیقی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں تو یہ مردان میں لیٹا ہوا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہماری جو زندگی ہے نا سامعین کرام، اسی طرح یہ مثال ہے، یہ ہم غیر حقیقی دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں فانی ہیں، اور ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ جیسا کہ آپ خواب میں خواب دیکھتے ہیں، وہ تو آپ کے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ کوئی حقیقی وہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ آپ کو کوئی وہاں مار بھی رہا ہے، آپ کو تھپڑ مار دیا زور سے، تو وہ تو خواب میں ہے، یہاں تو آپ کا جسم محفوظ ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ غیر حقیقی ہے۔ سامنے کا یہ ایک نقطہ ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اچھا ہے۔ ہم تو اس کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری ساری سوچیں جو ہیں اس کے لیے ہیں، دنیا کے لیے، ظاہر کے لیے۔ پیسے کم ہیں، پیسے زیادہ ہیں، اور وسائل جو ہیں ہمارے کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، پھر ساری سوچیں آپ کو لگی بھی ہیں ظاہر کی۔ یہ تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بات۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہمیں اس نے بھجوایا ہوا ہے، ہماری روح ہے اصل میں ہمارے ساتھ اس وقت۔ روحانی طور پہ ہم زندہ، یعنی اس وقت ہم جسم میں موجود ہیں،
یعنی ہماری جس روح جو ہے محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ روح کی حقیقت تو کچھ اور ہے، وہ تو امر ربی ہے، اور لیکن اس وقت وہ اس جسم تک محدود ہے۔ اب وہ جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ کام چل رہا ہے۔ بہرحال یہاں میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد ہم جائیں گے ایک اور عالم میں، اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ عالم برزخ، عالم مثال، عالم قبر، اس کا نام آپ دے سکتے ہیں۔ عالم قبر میں جائیں گے اور پھر وہاں جو کچھ ہوگا اس کے معاملات پوری طریقے سے ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ہم جان سکتے ہیں، ہماری عقل کام کر سکتی ہے صرف دنیا کے معاملات میں، یہ بات زیادہ اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی عالم قبر میں اگر آپ جاتے ہیں زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری طرح آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی اور عالم کی باتیں ہیں، لیکن ہے وہ حقیقی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، حقیقت ہے وہ، وہاں عذاب بھی حقیقت ہے، ثواب بھی حقیقت ہے۔ یہاں مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا تو وہ تو آپ کو جسم کو لگا، روح کو تو نہیں لگا۔ تو بہرحال وہ عالم جو ہے، یعنی موت کے بعد کا جو عالم ہے وہ حقیقت ہے۔ وہ ہمارا تو جو چیزیں، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں ہمارا اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ نو، ناٹ ایٹ آل، اس پر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ قبر میں جو حالات پیش آ رہے ہیں کیا ہمیں اس کا احساس ہے اس وقت؟ نو، ہم تو دنیا میں چند روزہ زندگی کو ہم نے اپنا مستقبل قرار دے دیا ہے، لمبی لمبی پلاننگ ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسا مکان ہونا چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے، اور آمدنی اتنی ہونی چاہیے، پھر ہمیں قرار پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان پہ پیش کی جائے گی صبح و شام۔ اب یہ عالم قبر کی بات ہے، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو تفصیلی مضامین ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا یہاں آیت کے حساب سے میں آپ کے سامنے مضمون پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، یا جو ہے دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ حدیث کے مفاہیم میں یہ ہے کہ انسان اگر یعنی منزل اس کی اگر اللہ نہ ہو، دنیا مقصود ہو اس کو، تو وہ تو کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، دوزخی ہے۔ وہ دوزخ جو ہے وہ یعنی قبر میں اس کے سامنے دوزخ پیش کی جائے گی ہر وقت، غدوا وعشیا، یعنی دوزخ کے حالات اور آگ اس سے یعنی اس کی لو اس کو محسوس ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا مقصود اللہ ہے اور اس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، یقیناً وہ شخص جنتی ہے، تو قبر جنت کے ایک باغیچہ بنا دی جائے گی۔ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن جنت اس کو کہ بھئی یہ تمہارا مقام ہے، یعنی حشر کے قیامت کے دن تم یہاں جاؤ گے۔ اسی طرح جو دوزخی ہے کہ بھئی یہ تمہارا مقام ہے دوزخ، تو یہ اس کا ہے۔ النار یعرض، یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، بعض لوگ عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال ہمارا تو یقین ہے کہ عذاب قبر حق ہے، کیونکہ بعض وقت ہم مردے کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح لگا رہتا ہے، اور عام طور پہ آپ دیکھیں وہ قبریں جو ہیں سعودی عرب میں خاص طور پہ یا کہیں بھی، قبریں پرانی قبریں جو ہیں ایک خاص عرصے کے بعد مٹا دی جاتی ہیں، نیا قبرستان بنا دیا جاتا ہے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے یا جو بھی ہے، اور یہ یعنی اس کا کوئی اتنا حرج بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہڈیاں بن گیا، اس کا جسم ہڈی، یہاں بھی ایک قبر کو آپ کھولیں تو وہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جسم، تو بہرحال یہ ہماری ذرا عقل محدود ہے، سوچ بھی محدود ہے، پھر وہ باطنی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں، ایسی دبکا شبکا ہے۔ تو یہ بہت غلط سوچ ہے۔ عالم قبر، عالم برزخ حق ہے، اور وہاں انسان کی روح رہتی ہے، روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق بھی ہوتا ہے۔ زیادہ میری اور آپ کی سمجھ کی باتیں نہیں ہیں، ہمارا کام باطن کے یؤمنون بالغیب، مومن کی جو وہ ہے نا
جو عقیدہ ہے اس کا عقیدہ غیب پر ہوتا ہے، وہ اس کا یقین ہوتا ہے، جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے وہ حق ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو النار، آگ، یعرضون علیہا، ان کے سامنے پیش کی جائے گی، غدوا و عشیہ، صبح بھی شام کو بھی۔ وہ حدیث کے اس میں نے آپ کو بتا دی۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں زندگی اصل ہے، یہ دنیا کی زندگی اصل یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے فوراً بعد آپ نے جانا ہے کہ قبر میں جانا ہے، یہ یعنی قبر تو بہت قریب ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ میں 2018 میں جی رہا ہوں اور میری داڑھی شریف جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے، کپڑے اور میری داڑھی میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ موت قریب ہے، انشاءاللہ اب رب سے ملاقات قریب ہے بہت۔ اب یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، یہ موت کا تو خیر کوئی بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہوتا ہے آدمی بوڑھا ہو کے آخر تو جانا ہے اس کو، کتنا عرصہ جی لیں گے آپ۔ اب فوراً میری جو زندگی شروع ہونے والی ہے تو وہ میرے اعمال کے مطابق ہوگی نا، اس کا نتیجہ میرے اعمال کے مطابق۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ہے تو اس کا جو اس کے ساتھ معاملہ مجرموں کو سا کیا جائے، یا ایک مجرم ہے اس کے ساتھ معاملہ مومنوں کا، مسلمانوں کا کیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کے برابر قرار دے دوں گا؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں یعنی ایک نیک آدمی سوچے کہ بھئی جو بھی ہے تو اس کی منزل جو ہے، اور وہ خوش ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، جب یہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو وہ اس کی منزل چونکہ قریب آ رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ مردان سے کراچی کا سفر 3 دن کا ہے، لگا لینا 3 دن کا ہے۔ اب ایک دن گزرا، جو منزل قریب ہو رہی ہے، مسافر کو غم لاحق ہوگا کہ خوشی لاحق ہوگی؟ یقیناً خوشی لاحق ہوگی کہ بھئی ابھی بس یہ حیدرآباد آ گیا، اب 2-3 گھنٹے بعد جو ہے یا 4 گھنٹے بعد جو ہے کراچی آ جائے گا، یا جو بھی ہے۔ تو مومن جو ہے وہ موت پہ خوش ہوتا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جس سے محبوب سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں، زندگی آپ اگر یعنی آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر لمحہ جو ہے وہ خوشی میں آپ کا گزرتا ہے۔ یہ آپ کو یعنی میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے تو غم پالے ہوئے، دنیا جو ہے وہ غم ہے، اور آخرت جو ہے یہ خوشی ہے۔ آخرت میں کیا ہے؟ ملاقات ہے۔ تو مومن جب آخرت کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، تو اصل میں اس کا منزل چونکہ آخرت بن جاتی ہے، ترجیح اس کی آخرت ہوتی ہے، تو یہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے سامعین کرام، کہ یعنی ایک اگر موت سے آپ کو خوف آتا ہے یا آپ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ منزل نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم دیکھیں جب کوئی مرتا ہے، ہم یعنی واویلا فریاد شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یعنی کوئی اچانک اگر من گیا، ہاں وہ مر گیا، ابھی کل تو ہم نے اس کو دیکھا تھا، اس سے بات کی تھی، ہاں، تو پھر وہ دیکھیں وہ غم کیسے بعض لوگ سر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کسی کی موت پہ۔ موت ہمارے معاشرے میں اس کو محبوب عام طور پہ نہیں سمجھا جاتا۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی سفید داڑھی کو کالے کرتے رہتے ہیں۔ مہندی لگانا، داڑھی کو رنگنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن کالے رنگ سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب یہ کالا رنگ اگر آپ لگا رہے ہیں تو آپ نے یعنی آپ نے اپنی عمر کو تو بظاہر چھپا لیا، لیکن حقیقت میں تو وہ داڑھی تو سفید ہی ہوتی ہے جس کو آپ کالا کر رہے ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ موت جو ہے یہ ناگوار ہے ہمیں،
میں آپ کو ایک قومی رویہ بتا رہا ہوں، یہ موت جو ہے یہ ہمارے لیے ناگوار ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی آپ ناگوار، تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، آپ ان سے کہیے اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، وہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو، بھاگتے ہو جس سے، وہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں پہنچنے والی ہے۔ سمت، پھر تم عالم غیب و شہادت کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام، قبر کی زندگی حق ہے، اور وہاں عذاب اور ثواب وہ بھی حق ہے، اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس وہ زندگی موت کے ساتھ جو ہے، بعض لوگ یہ خودکشی کر لیتے ہیں تو وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ خودکشی تو ایک گناہ ہے، آپ یعنی ان کا یقین نہیں ہوتا آخرت پہ، قبر کی زندگی پہ، قبر کے عذاب سے، وہ تو یہاں خودکشی کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم مسلمانوں میں بھی ہو رہی ہیں خودکشیاں، افسوس کی بات ہے، اور اس کا یعنی ٹوٹلی بات یہ ہے کہ ہمارا یقین آخرت سے اٹھ گیا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے، بس اس میں تم خوش ہو تو ٹھیک ہے، پریشانیاں زیادہ ہو جائیں تم اپنا گلا کاٹ لو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا سر، یہ تو بے یقینی ہے۔ بہرحال النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہوگا، شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے آج کے مضمون کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر تم مومن ہو تو میں تمہارے مدد کروں گا، لیکن اگر تم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا، میں عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں سامنے کرام، فرعون کیا تھا، اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا، پیغمبر کی تعلیم سے انکار کر دیا۔ آج بہت سے فرعون، ہر گھر میں آپ کو فرعون مل جائیں گے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دنیا ہی چاہیے، ہمیں تو آخرت نہیں چاہیے، ہمیں تو بس یہاں کھا لو پی لو جی لو۔ یہ فرعون بہت سے موجود ہیں سامنے کرام، لیکن فرعونیت اختیار کرنے والوں کا انجام جو ہے آج کے سبق میں بتا دیا گیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ فوقاه اللہ، فوقاه اللہ، بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی وہ اس مرد مومن کو، سیئات، اس عذاب سے، اس برے عذاب سے، ما مکرو، جو انہوں نے تدبیر کی تھی، وحاق بآل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون پہ پیوست ہو گیا برا عذاب۔ النار، وہ عذاب کون سا تھا؟ آگ۔ یعرضون علیہا، پیش کیے جائیں گے اس پر، غدوا وعشیا، صبح و شام، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، داخل ہو جاؤ اے آل فرعون شدید عذاب میں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء
سوء العذاب. So God protected him from the evils of their scheming, while a terrible torment besieged Pharaoh's clan. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. The fire, they will be exposed to it morning and evening, and on the day the hour takes place, admit the clan of Pharaoh to the most intense agony. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔